أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَتَبْلَغُنَّ مِنْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. 180 پر 5 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی مجلس کے لیے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے. 180 پر 6 آیت نمبر. گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی اس میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہودی اور وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوں. وہ لوگ آپ کو ستائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے. ان کی باتوں سے، ان کے کاموں سے آپ پریشان مت ہو، آپ غمگین مت ہو. یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دی تھی. تو آج بھی جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت کا ترجمہ پہلے سنتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت جو ہے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ نبی جی آپ کو وہ لوگ پریشان کریں گے لیکن آپ پریشان مت ہوئیے. اب یہاں جو ہے اس کی تفسیر جو ہمارے سامنے ہونے والی ہے، اس میں ایک ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور ایک ہے مسلمانوں کا آزمائش میں مبتلا ہونا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اس میں اللہ رب العزت خصوصاً اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. اور اوپر کا جو حصہ ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس سے بھی مراد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہی ہیں، لیکن پورے مسلمانوں کو اس میں جمع کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت
آزمائیں گے دو طریقوں سے، ایک ان کے مالوں کے اعتبار سے آزمائیں گے، امتحان لیں گے، اور ایک ان کی جانوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت آزمائیں گے اور امتحان لیں گے۔ دونوں طریقوں سے امتحان ہوگا، مال کے ذریعے سے اور جان کے ذریعے سے۔ اور یہ امتحان کیسے ہوگا؟ کبھی اللہ رب العزت جو ہے مالی حالات لاتے ہیں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے اپنے بیوپار میں، اپنے بزنس میں، اور بہت جو ہے گھاٹا ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسا نقصان کسی مسلمان کو ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کٹھن حالت میں بھی اللہ کے طرف رجوع رہے، اللہ کے طرف متوجہ رہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی نقصان ہو گیا، اب مجھے جو ہے اللہ سے ضرورت نہیں ہے، اللہ کے گھر سے ضرورت نہیں ہے، اب میں کیا کروں گا، اپنی منمانی زندگی گزاروں گا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں، مسلمانوں کو آزماتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ میرے بندے یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو میرے بندے اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بقدر امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں، ہر ایمان والے کو امتحان سے گزرنا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط رہے گا اس کے لیے بڑا امتحان ہوگا، بڑی آزمائشیں آئیں گی، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اللہ رب العزت اس کی زندگی میں چھوٹی آزمائشیں لائیں گے، چھوٹے امتحان میں اس کو مبتلا کریں گے۔ لیکن دنیا کا ہر مسلمان چاہے مضبوط ایمان والا ہو یا پھر جو ہے کمزور ایمان والا ہو، ہر حال میں دنیا کے اندر امتحانات سے گزرنا ہے، آزمائشوں سے گزر کر ہی اپنی زندگی کو دنیا کی مکمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی، اور ہم یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ بھئی فلانا آدمی ایسا ہے جس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، ایسا کوئی آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ تو دنیا جو ہے دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کا امتحان لیں گے۔ اب وہ امتحان کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا فی اموالکم و انفسکم، تمہارے مالوں کے ذریعے سے ہم امتحان لیں گے اور تمہارے جانوں کے ذریعے سے امتحان لیں گے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کیا کریں گے، تمہیں امتحان میں مبتلا کریں گے خوف کے ذریعے سے، ڈر کے ذریعے سے، من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے، اور والجوع ونقص من الاموال، تمہارے مال میں نقصان لا کر بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، ونقص من الاموال والانفس، اور تمہارے جانوں پر بھی حالات لا کر ہم تمہارا امتحان لیں گے، من الاموال والانفس والثمرات۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تمہارے پھلوں کے اعتبار سے بھی ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ پھلوں کا مطلب روزی۔ آج کل جو ہے اصل میں یہ اس وقت مدینہ منورہ میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو مدینے میں عام طور سے جو فصل ہوتی تھی وہ کھجوروں کی ہوتی تھی، اور ہر کھیتی باڑی کرنے والے صحابی کھجوروں کی ہی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور دوسرے پھلوں کی بھی کاشت کاری ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، لیکن 99% یعنی کہ 99% صحابہ مکمل جو ہے کھجوروں کی کاشتکاری میں، کھجوروں کی کھیتی باڑی میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اس زمانے کے حساب سے فرما دیا کہ ہم کیا کریں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھلوں میں بھی ہم کیا کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ اب یہاں جو ہے پھلوں کا مطلب کیا ہوگا، روزی، جو ہم کما رہے ہیں روزی، اس میں بھی اللہ رب العزت امتحان لیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے دو چیزوں کو ذکر کیا گیا، فی اموالکم و انفسکم،
تمہارے مالوں کے اعتبار سے تمہارا امتحان لیں گے اور تمہاری جانوں کے اعتبار سے بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے 4-5 چیزوں کا ذکر کیا، یہاں جو ہے صرف 2 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مال کا جہاں ذکر ہو رہا ہے اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، بھوک آ جاتی ہے، مال کا نقصان آ جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھلوں کی کمی یہ بھی اس میں جو ہے آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں جو ہے وہ تمام چیزیں ذکر نہیں ہوئی، مال کہہ کر وہ تمام چیزیں مراد لی جا رہی ہیں۔ تو آج کل ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں، چاہے ہمارے بیپار میں نقصان ہو جائے، ہمارے بزنس میں نقصان ہو جائے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارا دکان نہیں چل رہا ہے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہاں ہماری جو ہے زندگی خراب ہو رہی ہے، نہیں، ہم یہ سمجھیں کہ بھئی اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں، اس حالت میں مجھے کھرا اترنا ہے، اس حالت میں مجھے 100 نمبر کسی بھی حال میں لینا ہے اللہ سے۔ اس نیت سے اگر آدمی جو ہے اپنے اعمال میں لگا رہے تو انشاءاللہ آگے زندگی میں ان مع العسر یسرا، اللہ فرما رہے ہیں ایک تنگی کے بعد اللہ رب العزت فوراً آسانیاں لاتے ہیں۔ تنگی آتی ہے، دنیا کی زندگی ہے، ابھی میں نے کہا کہ یہاں جو ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خوشیاں ہی خوشیاں ملے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تکلیفیں بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، مالداری بھی ہے، غریبی ہے، امیری بھی ہے، فقیری بھی ہے، تمام چیزیں یہاں موجود ہیں۔ تو یہاں جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے انہیں تمام حالات ہمارے اوپر آئیں گے، اس کے اوپر ہم کو صبر کرنا ہے، یہی ہمارے لیے ایمان کی اور اعمال کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ اگر حالات آ گئے، ہمیں کوئی نقصان ہو گیا اور ہم جو ہے اللہ سے بدظن ہو گئے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں کہیں ہم اللہ سے بدظن ہوتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جب اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں تو پھر جو ہے ہمارا کوئی دنیا میں پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جہاں تک ہو سکے مصیبتوں کے وقت میں صبر کریں، صبر کے ساتھ استقامت جو ہے استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو پھر جو ہے اللہ رب العزت آگے زندگی میں خوشیاں عطا کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کے نزدیک نبیوں سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے اللہ کو۔ دنیا میں سب سے مقدس جماعت انسانوں کے اگر کوئی ہے، سب سے اللہ کو محبوب جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف نبیوں کی جماعت ہے۔ تو جس نبی کا بھی ذکر آپ لے لیں، جس نبی کی زندگی اٹھائیں، تو جب نبیوں کی جماعت اتنی مقدس ہے تو ہونا تو کیا چاہیے کہ بھئی نبیوں کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، مصیبتیں نہ ہوں، بیماریاں نہ ہوں، تکلیفیں نہ ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں کی زندگی میں ہی ہم کو ملتی ہیں، نبیوں کی زندگی میں ہی سب سے زیادہ پریشانیاں ہم کو ملتی ہیں، نبی ہی سب سے زیادہ امتحان میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کے بقدر امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو نبیوں کا ایمان ایک دم اعلیٰ سطح کا ایمان ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت ان کو ویسے امتحان میں مبتلا کریں گے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہمیں اللہ رب العزت جو ہے چھوٹی موٹی پریشانیوں میں، چھوٹے موٹے جو ہے امتحان میں مبتلا کریں گے۔ تو یہ چھوٹے موٹے جب حالات آئیں ہمارے اوپر تو ہم کو صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آگے زندگی میں اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ کریں گے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، البتہ آگے کو سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں۔ یعنی کہ یہاں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آج جو باتیں تمہارے بارے میں کہی جا رہی ہیں، آگے جو ہے اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی جو ہے بری باتیں آپ لوگ سنو گے، اس سے بھی برے حالات ان لوگوں کی طرف سے تمہارے اوپر آئیں گے۔ اور یہاں جو ہے 2 جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اہل کتاب کا اور ایک مشرکین کا، کفار کا۔ اہل کتاب سے
یہودی بھی مراد ہے اور عیسائی بھی مراد ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا اہل کتاب جہاں لفظ آتا ہے وہاں یہودیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے اور عیسائیوں کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور جہاں کہیں اللہ رب العزت کو کسی ایک قوم کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں یہود کا اگر مقصود ہو ذکر تو اللہ یہودیوں کا نام لیتے ہیں, اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا ذکر مقصود ہو تو اللہ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہیں, اور جہاں کہیں دونوں کا ذکر مقصود ہو تو اللہ رب العزت اہل کتاب کا لفظ جو ہے قرآن کے اندر لاتے ہیں. تو یہ جو ہے اہل کتاب دونوں جماعتوں کے ساتھ مشترک ہے, اس میں یہودی بھی آتے ہیں اور عیسائی بھی آتے ہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ تھے, کیسی کیسی جو ہے انہوں نے ناپاک حرکتیں کی, آپ کو زہر دیا گیا, اور آپ جو ہے ایک جگہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہودیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے آج محمد کو قتل کر دیں گے, نعوذ باللہ. ان لوگوں نے کیا کیا, آپ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے آڑ میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ اوپر چڑھے, اور اوپر سے ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا کہ بھئی بہت بڑا پتھر جو ہے اوپر سے آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے گا جس سے آپ کیا ہو جائیں گے, آپ کا انتقال ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے سب کچھ معلوم اللہ کو, اللہ نے آپ کے اوپر وحی بھیجی تو فوراً جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اور یہ جو ہے محنتیں آج سے نہیں بلکہ کئی سو سال پہلے سے یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اسلام ختم ہو جائے. جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک آدمی کا ذکر ملتا ہے, اور وہ آدمی جو ہے یہودیوں کا بڑا رئیس آدمی تھا, غالباً اس کا نام کعب ابن اشرف ایسا کوئی جو ہے نام ہے, ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے. تو وہ آدمی جو ہے یہودی تھا, یہودیوں کا بہت بڑا مالدار تھا, شاعر بھی تھا, یعنی کہ اشعار کہتا تھا وہ. تو اس نے کیا کیا, مدینہ پاک میں حضرات صحابیات کے بارے میں غلط باتیں کہنا اس نے شروع کر دیا. یعنی کہ صحابہ عورتیں جو تھیں صحابیات ان کے اور اپنے بارے میں غلط جو ہے باتیں اور ناجائز تعلقات کا اظہار وہ آدمی کرنے لگا. تو ان باتوں سے واقعتاً آج بھی اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے اور کسی کو وہ بات کہتا ہے جو کہ وہ برائی اس کے اندر نہ ہو اور یہ بات اس تک پہنچتی ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی فلانا آدمی میرے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے. تو جب حضرات صحابہ اور صحابیات یہ جماعت بڑی مقدس جماعت اور بڑی غیرت والی جماعت, ایسی جماعت کے بارے میں اگر کوئی جو ہے لب کشائی کرے, گستاخی کرے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو وہ کعب ابن اشرف جو تھا یہودی تھا, یہودیوں کا بڑا مالدار تھا. تو اس نے ٹھان لیا کہ بھئی جب تک میری زندگی رہے گی میں کیا کروں گا, ان کو تکلیف دیتا رہوں گا. تو اس نے ٹھان کر کیا کیا, اب کہیں مجمع 10 لوگوں کا ہوتا تو وہاں جاتا, وہاں جا کر کھڑے ہو کر اشعار کہتا, یعنی کہ اشعار تیلگو میں کویتا جس کو کہتے ہیں. تو وہ آدمی جو ہے وہ اشعار کہتا تھا, اور وہ اشعار میں صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرتا تھا. اس کو سن کر حضرات صحابہ اور صحابیات بڑے پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ باتیں کچھ نہیں, آگے اس سے بھی بڑی بری باتیں سننے کو آپ کو ملیں گی, آپ کو کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. تو اللہ رب العزت صبر کا حکم دے رہے ہیں. اسی طریقے سے کیسی جو ہے محنتیں یہودیوں کی ہوئی. ہمارے ملک میں اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کتنے یہودیوں نے, کتنے عیسائیوں نے قرآن کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں کیسی گندی گندی باتیں لوگوں نے کہا, اور اسلام کا مذاق اڑایا, قرآن کا مذاق اڑایا. اور یہاں تک کہ ایک بات جو ہے
کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے انگریزی ممالک میں سے ایک ملک کا واقعہ ہے. اس ملک کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو وہاں جو ہے یہودیوں نے کیا کیا، ایک میٹنگ کر کے انہوں نے طے کر لیا کہ بھئی آج سے ہم کیا کریں گے، کسی بھی طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے، اللہ اور اللہ کے نبی کو بدنام کریں گے. یہ سوچ کر انہوں نے اسلام کے خلاف اور اسی طریقے سے مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کی. ایک دو کتابیں نہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، وہ تعداد کتابوں کی 6 لاکھ پہنچی. 6 لاکھ کتابوں نے یہودیوں نے، عیسائیوں نے مل کر لکھی، اور کس کے خلاف؟ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں، کوئی چھوٹا مذہب نہیں کہ بھئی دنیا والے بدنام کر دیں اور اسلام جو ہے ہلکا ہو جائے. یہ اسلام اتنا چھوٹا نہیں ہے، اور مسلمان اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے 10 لوگ مل کر مسلمان کو بدنام کریں اور پورے دنیا کے مسلمان بدنام ہو جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک اسلام قائم رہے گا، دنیا میں مسلمان قائم رہیں گے. اور جب کبھی اسلام ختم ہو گیا، مسلمان ختم ہو گئے، تو فوراً اللہ رب العزت اس دنیا کو فنا کر دیں گے، قیامت آ جائے گی. تو یہ جو نظام چل رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے چل رہا ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگوں نے، عیسائیوں نے ایسے ایسے کام کیے، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی تاریخ ہمارے سامنے ہے ہندوستان کی. اگر آپ لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہو تو یہ تاریخ جو ہے انگریزی میں بھی کتابیں ہم کو ملتی ہیں. تو آپ جو ہے گوگل میں جا کر سرچ کریں گے تو ہندوستان کی تاریخ کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور وہ کتابیں جو ہیں ان میں سے کچھ کتابیں انگریزی میں بھی ہیں. تو آپ کے اندر شوق ہو تو آپ جو ہے انگریزی میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں. تو ہندوستان کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ وہ لوگ اصلاً جو ہے عیسائی تھے مذہبی اعتبار سے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے، اسلام کو بدنام کرنے کی انہوں نے ایڑی کی جو ہے ایڑی کا زور لگا لیا، ایڑی چوٹی کا انہوں نے زور لگایا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. ایک یہودی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی، اور اس کے اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کی. تو اس وقت ایک مجاہد، مرد مجاہد، شیخ علیم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو، اس عیسائی کو قتل کر دیا. بعد میں اس عیسائی کو قتل کرنے کے بعد ان کی بھی شہادت ہو گئی، لوگوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. لیکن ایک غیرت کی بات ہے کہ مسلمان کا ایمان اتنا تو جو ہے مضبوط ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی غلط بات کہے تو اس کا جواب دے. لڑائی سے، جھگڑے سے نہیں، کم سے کم اپنی زبان سے جواب دے. لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ خود ہم مسلمان اور اسلام کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. یہ ہماری حالت ہے. آج ہمارے لوگ، نوجوان کتنے ایسے ہیں جو اچھی اچھی ڈگریاں لیتے ہیں، اچھے جو ہے پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. ابھی آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے کہ ایک پروگرام چلتا ہے، کون بنے گا کروڑ پتی. شاید وہ تیلگو میں بھی چلتا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، ہندی میں تو چلتا ہے. اور اس کو چلانے والا بہت بڑا اینکر، بہت بڑا جو ہے ہیرو امیتابھ بچن. تو ماضی کا واقعہ ہے یہ. تو اس پروگرام میں ایک آدمی آتا ہے، نوجوان مسلمان، اور آ کر بیٹھتا ہے. اس گیم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن ویڈیو آیا تھا تو میں نے دیکھا. تو وہ بیٹھ کر پورے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. تو جتنے سوالوں کا جواب دیتے ہیں
ہر سوال کے لیے اتنے پیسے کمپنی کی طرف سے جو ہے اس گیم میں متعین ہوتے ہیں، یہ سوال اتنے پیسوں کا، یہ سوال اتنے پیسوں کا، یہ سوال اتنے پیسوں کا. تو اس نے سوالوں کا جواب دینا شروع کیا اور پیسے جیتتے جیتتے اس نے جو ہے 12 لاکھ روپے اس نے جیت لیا. اور اس کے بعد ایک سوال اس کے سامنے آتا ہے اور آپشن 4 دیے جاتے ہیں کہ بھئی بتاؤ، یہ 4 آپشن تمہارے سامنے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام. ان 4 میں سے کون اللہ کے نبی نہیں تھے یہ بتاؤ. سوال کرنے والا کون ہے؟ مذہبی اعتبار سے ہندو ہے، اور وہ آدمی کس کو سوال کر رہا ہے؟ مسلمان سے. اور وہ مسلمان کیسا؟ ان پڑھ مسلمان نہیں، پڑھا لکھا نوجوان اس سے سوال کر رہا ہے. تو وہ آدمی جیسے ہی سوال کرتا ہے فوراً جواب دیتا ہے کہ اس سوال کو بدل دو، اس سوال کو بدل دو، یہ سوال میرے بس کی بات نہیں ہے اس کا جواب دینا. تو پھر جو ہے وہ گیم کو چلانے والا جو امیتابھ بچن ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی اگر تم یہ کہتے کہ بھئی ان 4 میں سے یہ اللہ کے نبی ہیں تو ان 4 میں سے آپ کس کو اللہ کا نبی سمجھتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے حضرت موسیٰ. کتنی جو ہے دین سے دور ہماری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہمارے اور اس امت کے نبی جس کا احسان ہم پوری امت مل کر چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتی، لیکن اس آدمی کو اس امت کے نبی کا نام معلوم نہیں. لیکن اس کے بعد کچھ سوالات اس سے ہوتے ہیں. کون سے؟ ہندو مذہب کے کتابوں سے، ویدوں سے اس سے جو ہے سوال ہوتے ہیں، رامائن سے سوال کیا جاتا ہے. تو جتنے سوال ہوتے ہیں وہ آدمی برابر ہر سوال کا جواب دیتا ہے. تو یہ آج جو ہے ہماری اسلام کے بارے میں نالج ہے، یہ ہماری جو ہے اسلام کے بارے میں جانکاری ہے. ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے، جس مذہب میں ہم جی رہے ہیں، جو مذہب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس مذہب سے ہمیں کوئی تعلق نہیں. آج بھی دوسرے شہروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر میں گلیوں میں نکل جائیں گے، گلیوں میں جا کر مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ اللہ کون ہے، تو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن شریف میرے سامنے ہے، تو کچھ تو مسلمان ایسے ضرور نکلیں گے جن کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا اللہ کس کو کہتے ہیں. نبی کے بارے میں پوچھو تو پتا نہیں رہے گا، نمازیں کتنی معلوم نہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں. یہی جب کرونا کا زمانہ آیا تو اس وقت حکومت نے تبلیغی جماعت کو بدنام کیا، اور اس بہکاؤ میں آ کر کتنے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ ان باتوں کا سپورٹ کر رہے تھے. میں خود ہمارے شہر کے ایک پڑھے لکھے گھرانے کے، کوئی معمولی گھرانہ نہیں، دیندار گھرانہ، پڑھا لکھا گھرانہ، اگر یہ کہوں تو کوئی جو ہے جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس گھرانے میں حافظ قرآن موجود ہے. اس گھرانے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہوئی ہے، یہ کورونا جو پھیلا ہوا ہے، یہ پورا جماعت والوں کی وجہ سے. تو یہ حال ہمارا ہے. یہ میں کسی سے سن کر نہیں بتا رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی بات. اور جس آدمی سے وہ کہہ رہا ہے وہ ہندو ہے، اور ہندو اس کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی کیسے باتیں کر رہے ہو، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بیماری جو ہے مذہب دیکھ کر نہیں آتی. یہ بات کون سمجھا رہا ہے مسلمان کو؟ ہندو، غیر مسلم سمجھا رہا ہے. اتنا ہم جو ہے دین سے دور، ہماری قوم اتنا جو ہے دین سے دور ہو چکی ہے. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے، میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے اوپر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں.
جس طریقے سے نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، اسی طریقے سے دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اگر اس طرح ہماری زندگی رہی تو پھر کیا ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے مسجد کو آئیں گے؟ کیا ہمارے بچے نمازی بنیں گے؟ کیا ہمارے بچے روزے دار بنیں گے؟ ان کی زندگی میں دینداری آئے گی؟ اس کی ہم کچھ بھی امید نہیں کر سکتے۔ یہاں تک ہمارے اکابر آواز لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھو، یہ مدارس اور یہ مساجد، یہ علماء تمہارے لیے آج بڑی دولت ہے۔ اگر تم نے ان تینوں چیزوں کو ہلکے میں لے لیا تو آج لکھ کے رکھ لو کہ آج سے 50 سال بعد تمہارے بچوں میں سے کوئی یہودی بنے گا، کوئی عیسائی بنے گا، کوئی مجوسی بنے گا، کوئی مشرک بنے گا، کوئی کافر بنے گا۔ یہ ہمارے اکابر کی کہی ہوئی بات نقل کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، دین سے لگاؤ پیدا کریں، دین سے تعلق ہمارا پیدا ہو۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم مسجد میں آئیں، امام سے تعلق رکھیں، کسی عالم سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ گزشتہ مجلس میں بھی بات آئی تھی، اس سے پہلے بھی باتیں بہت ساری آئی ہمارے سامنے کہ 3 طلاق کا مسئلہ چلا، 3 طلاق کا مسئلہ چلا، لیکن کتنے مسلمان ایسے جو کہ اس میں بہک گئے، کتنی عورتیں ہماری ایسی اس میں بہک گئیں اور پورا جو ہے حکومت کا سپورٹ کر رہے تھے۔ 3 طلاق کا مسئلہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ آج ہی جو ہے ایک میسیج آیا کہ ایک عورت اور ایک مرد دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہوئی۔ اب مرد کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بھئی اپنی بیوی کو طلاق دیں، اپنی بیوی کو طلاق دیں، مردوں کو بالکل پسند نہیں، لیکن عورت کیا کر رہی ہے، جبرن اس کو مار کے، اس کو ڈرا کے، دھمکی دے کے خلا لے رہی ہے۔ خلا کا مطلب عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں رہتا، لیکن خلا لے سکتی ہے عورت، اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کب عورت جو ہے خلا لے سکتی ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے آیا، اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا عورت اور اس مرد کے درمیان خلا نہیں ہوا تھا، عورت نے پورے زبردستی سے، پورا ڈرا کر، دھمکا کر اس شوہر سے 3 طلاقیں اس نے لے لی۔ خلا اگر لیا گیا تو اس میں 2 طلاقیں ہوتی ہیں، ایک طلاق رجعی اور ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ، یہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں۔ طلاق رجعی اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، طلاق رجعی ہو جائے یہ نہیں کہ ایک طلاق اگر کوئی آدمی اپنے بیوی کو دیتا ہے تو اس کو اختیار رہتا ہے، دونوں کو اختیار رہتا ہے کہ بھئی دونوں جو ہے اپنی غلطی معاف کریں اور پھر سے جو ہے زندگی شروع کر لیں۔ 2 طلاق اگر ہو جائیں اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ 2 طلاقیں اگر ہو جائے تو اب دونوں کو اپنی ذاتی طور سے اختیار نہیں رہتا کہ اپنی غلطیوں کو معاف کر کے زندگی شروع کر لیں۔ معاف اگر کر لیے، دونوں راضی ہو کر زندگی گزارنا چاہیں تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پھر سے دوبارہ نکاح کر لیں، دونوں کا نکاح پھر سے ہوگا اور شوہر اپنی بیوی کے لیے مہر بھی دے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلے مہر دے چکا ہوں اب نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں چلے گا، مہر بھی دینا پڑے گا۔ اگر 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو اب کوئی صورت نہیں رہتی، صرف اور صرف حلالہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور وہ مسئلہ بڑا خراب اور بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے مسلمان اس کو بہانہ بناتے ہیں کہ بھئی کیسا جو ہے دیکھو حلالہ، کیا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہے؟ تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی عورت کے ساتھ ناانصافی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ عورت پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ عورت کو 3 طلاق دینے کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ 1 طلاق دے کر الگ ہو سکتے تھے، 2 طلاق دے کر الگ ہو سکتے تھے، 3 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب 3 طلاق ہو گئی تو چھوڑو، اس کا راستہ وہ دیکھ لے گی، تمہارا راستہ تم دیکھو۔ 3 طلاقیں دے رہے ہو، اس کے بعد پھر اسی جو ہے عورت سے زندگی گزارنے کی امید رکھ رہے ہو، تو سب کچھ ہماری مرضی نہیں چلتی۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے احکامات ہیں، حدیث ہے، قرآن ہے، فقہ ہے ہمارے سامنے، ان تمام چیزوں کا لحاظ ہم کو کرنا ہے۔
تو مسئلہ کیا ہوا کہ وہ عورت دارالقضا گئی. دارالقضا جا کر وہاں مفتیان بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, وہاں جا کر اس نے جھوٹ بول کر, جھوٹی قسم کھا کر خلا نامہ لے لیا. اب خلا نامہ جو ہوتا ہے وہ عورت کا حق ہوتا ہے, عورت لے سکتی ہے, اور اس کے بدلے میں مرد کو کچھ جو ہے مال دینا پڑے گا. تو عورت جو یہاں جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ بھئی آج کل مرد بھی اتنے ہی ہوشیار ہیں, عورتیں بھی اس سے زیادہ ہوشیار ہو چکی ہیں. 3 طلاقیں مرد سے جبرن ظلمن مار کے دھمکا کے 3 طلاقیں لے رہی ہیں, اور مرد ڈر کے مار کھا کے 3 طلاقیں دے دیا. اب دارالقضا جا کر عورت رو کر وہاں اپنے آپ کو مظلوم دکھا کر دارالقضا سے خلا نامہ لے رہی ہے 2 طلاق کا. اب سوچنے کی بات ہے کہ کتنا جو ہے حد تک ہماری قوم گر رہی ہے. جب پسند ہی نہیں ہے, ظلمن 3 طلاق اپنے شوہر سے لے لیا تو الگ ہونا چاہیے. اب پھر خلا کی ضرورت کیا پڑی؟ تو یہاں جو ہے یہی بات ثابت کرنا چاہتی ہے وہ عورت کہ ہم جو ہے ظلمن 3 طلاقیں لیں گے اور اس کے بعد خلا نامہ ہم لکھائیں گے اور یہ بوجھ پورا مرد کے اوپر ڈال دیں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے دینداری کی کمی اور علم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, دین کا ضروری علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور ایسا نہ ہو کہ بھئی ہمارے گھر ہماری زندگیاں ان مسائل میں جو ہے برباد نہ ہو جائیں. کتنے گھر ایسے ہیں کہ مرد غصے میں آ کر 3 نہیں بلکہ 100 مرتبہ طلاق دیتا ہے, لیکن الگ نہیں ہوتے, اسی عورت سے زندگی گزرتی رہتی ہے, بچے پیدا ہوتے ہیں. اب ان بچوں کو ہم کیا کہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے, بہت ہی درد کی باتیں ہیں یہ. ہمارے علاقے میں خصوصاً جو ہے بھانجی سے شادی کرنے کا ایک ماحول ہے. اب تو الحمدللہ لوگوں میں جو ہے ایک بیداری آ چکی ہے, لوگ مسئلہ سمجھ چکے ہیں. لیکن کچھ سال پہلے ہندوؤں میں ایک رواج ہے یہ کہ ہندو لوگ جو ہے اپنی بھانجی سے نکاح کرتے ہیں, شادی کر لیتے ہیں. تو یہی طریقہ مسلمانوں میں بھی ہے. تو جو لوگ اس سے پہلے شادیاں ہو گئیں, ایک مسئلہ میرے پاس آیا. ہمارے قریب کے ایک دم ہمارے شہر سے لگا ہوا گاؤں ہے, گاؤں کا نام نہیں لوں گا اس لیے کہ کچھ باتیں جو ہیں چھپانے کی ہوتی ہیں, ان باتوں کو چھپانا ہی پڑتا ہے. تو مسئلہ آیا, وہ خود آئے میرے پاس, آ کر کہنے لگے کہ مفتی صاحب میری شادی ہو گئی تقریباً جو ہے 25 سال سے بھی زیادہ زمانہ ہو چکا, اور میرے 2 بچے, اور دونوں بچے جو ہے شادی کے عمر کو پہنچ رہے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری اور میری بیوی کا نکاح نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, 25 سال پہلے نکاح ہوا, اب جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نکاح نہیں ہوا, کیا مجبوری ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے خاص ذاتی بھانجی سے میں نے جو ہے نکاح کیا ہے, میری خون کا رشتہ میرے جو ہے بڑی بہن کی بیٹی سے میں نے نکاح کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی نکاح ہی نہیں ہوا, نکاح طلاق لینے کی دور کی بات, طلاق کب ہوتا ہے؟ جبکہ نکاح ہو اس کے بعد طلاق. اب تو طلاق کا مسئلہ ہی نہیں ہے, نکاح ہی نہیں ہوا ہے آپ کا, آپ دونوں کو الگ ہونا ہی پڑے گا. اب وہ آدمی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب 25 سال ہو گئے, میں بھی بڈھا ہو رہا ہوں, میری بیوی بڈھی ہو رہی ہے, میرے بچے جو ہے شادی کی عمر کو آ رہے ہیں, کیسے ہم طلاق لیں, کیسے الگ ہو جائیں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تمام ذمہ داری آپ کی ہے, بچوں کی. آپ خود بچوں کی نگرانی کریں, بچوں کی پرورش کریں, ان کا دیکھ بھال کریں, لیکن الگ ہونا ہی ہے. تو وہ بار بار اصرار کرنے لگے کہ مفتی صاحب آپ کے اساتذہ سے مسئلہ معلوم کر کے بولو. کہہ رہے ہیں تمہارے حضرتان سے پوچھ کو بولو. ایسے جو ہے ہماری قوم اتنا جو ہے دین سے دور, آج تک تقریباً یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا, وہ زمانہ جو ہے 5 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اس وقت میں نے ان کو سمجھایا ہر طریقے سے, لیکن آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا, ویسے ہی ان کی زندگی گزر رہی ہے.
ایسے ایک نہیں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ سب جو ہے دین کی کمی اور علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, دین کا ضروری علم حاصل کریں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر بات شروع ہوئی تھی کہ وہ لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے پاس علم ہوتے ہوئے وہ لوگ بدنام کرتے ہیں. اور ان کے طرف سے, کافروں کے طرف سے, مشرکین کے طرف سے, عیسائیوں یہودیوں کے طرف سے کوئی سوال اٹھتا ہے اسلام کے اوپر. آج مسلمان خصوصاً نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ نوجوان آج کا اتنا اس کی زندگی میں دینداری نہیں ہے کہ بھئی اس کا صحیح عقلی جواب دے. کم سے کم علمی جواب تو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں, عقل سے کم آدمی جواب دے, اتنا بھی مسلمان کے اندر شعور نہیں ہے. ابھی میں نے پورا واقعہ بتایا کہ وہ آدمی جو ہے ہر سوال کا جواب دے رہا ہے, 12 لاکھ روپے اس نے جیت لیا, لیکن جہاں اسلام کے بارے میں سوال آیا تو فوراً وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ سوال کو بدل دو. اس سوال کے بعد ویدوں میں سے سوال ہوئے, رامائن میں سے سوال ہوئے, ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. تو ہم خود مسلمان ہو کر قرآن سے دور, نبی کی سنتوں سے دور, نبی کی حدیث سے ہماری زندگی دور, فقہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں, مسائل کیا ہے ہمیں معلوم نہیں. غیر آج جو ہے ہمارے مذہب کو پڑھ رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے مذہب کو پڑھ کے اسلام کے اندر آ رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ حالت آنے سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے بچوں کی زندگی کا سوچیں, اور بہت ہی ضروری ہے, ورنہ پھر جو ہے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کو جواب دینا پڑے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ مل مسئول عنہا, یعنی کہ اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, اور اگر صبر کرو گے, پرہیز رکھو گے, یہ تاکید احکام میں سے ہیں. یعنی کہ مسلمانوں کو سب کو جو ہے اس میں حکم دے دیا گیا کہ بھئی کافروں کی طرف سے باتیں آئیں گی, مشرکین کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے, عیسائیوں کی طرف سے. مسلمانوں کو یہ لوگ بدنام کریں گے, اسلام کو بدنام کریں گے, اللہ کی شان میں, اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کریں گے. پھر بھی تم لوگ کیا کرو, صبر کرو, صبر کے ساتھ زندگی گزارو. یہ جو ہے حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے اسلام کے بارے میں کچھ جو ہے پڑھنے کی اور کچھ جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں. آج الحمدللہ ہر زبان میں کتابیں ہم کو مل رہی ہیں, ہر زبان میں کتابیں ہم کو مل رہی ہیں. اگر اتنا ہم کو نہیں ہو سکتا, آخری درجہ میں اپنے طور سے کہتا ہوں کہ بھئی نیٹ کا زمانہ ہے, نیٹ کا زمانہ ہے. ہر آدمی کے پاس بڑا موبائل ہے, ہر کوئی گھر ایسا نہیں ہے آج جس میں بڑا موبائل نہ ہو. کسی بڑے عالم کا جو ہے بیان سننے کی عادی ہو جائیں, کسی بڑے عالم کی جو ہے باتیں سننے کی عادت ڈالیں, اور ہر بات اس عالم سے پوچھیں. اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم گوگل ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں سرچ کریں. اس میں اگر سرچ کریں گے تو اسلام کی بڑی تاریخ ہم کو ملے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سب کچھ اسی سے علم حاصل کرو, نہیں. آخری درجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے. وقت اگر نہیں ہے ہمارے پاس, کس کے لیے؟ صرف اور صرف دین اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو میں یہ سہولت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ گوگل میں سرچ کریں, سرچ کر کے وہ بات کسی عالم سے پھر پوچھ لیں, آپ کو جو ہے اطمینان ہو جائے گا. اتنا تو جو ہے ہم کو کرنا ہے. تو آج میری عادت ہے کہ کوئی نئی چیز میرے سامنے آتی ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے کم سے کم 10 سے 15 دن میں وقت لگاتا ہوں. لگا کر پورے مکمل گوگل میں ہی سرچ کر کے میں جو ہے تاریخ نکالتا ہوں. ابھی پچھلے سال جو ہے گوا جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں جانے کے بعد مجھے یاد آیا کہ بھئی یہ شہر جو ہے, یہ اسٹیٹ جو ہے بہت ہی پرانا اسٹیٹ ہے, اور یہاں انگریز بہت سال پہلے آیا تھا. تو اس وقت میرے دل میں خیال آیا, تو میں نے کیا کیا, گوگل میں سرچ کیا, تو اتنی بڑی تاریخ میرے سامنے آئی کہ وہ تاریخ اگر آپ کو میں بتا دوں تو آپ بھی جو ہے پریشان ہو جائیں گے. اس کے بعد میں نے کتابیں بھی پڑھی, تو اس میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں, تھوڑا سا فرق ہے بس.
تو یہ جو ہے ہمارے سامنے سہولتیں ہیں دین اور علم سیکھنے کا، تو اس لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان چیزوں کو غلط جگہ پر استعمال نہ کریں، اچھے چیزوں میں استعمال کریں گے تو ہمارا نیٹ چلانا بھی ثواب، ہمارا موبائل کا استعمال کرنا بھی ثواب۔ تو اس لیے آج جو ہے خواب غفلت میں نہ رہیں اور یہ سمجھ کر نہ رہیں کہ بھئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر جو ہے دشمن آئے گا ہمارے اوپر حملہ کرے گا، ہم کو جو ہے ختم کر دے گا، اسلام کو بدنام کرے گا۔ یہ تو جو ہے ممکن نہیں ہے کہ بھئی اسلام کو بدنام کریں، لیکن وہ لوگ کوششیں کریں گے۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہم کو جو ہے مستعد رہنا ہے، ہم کو جو ہے سامنے آنا ہے اور ہر سوال کا جواب ہمارے پاس رہے، اتنا علم ہم کو حاصل کرنا ہے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین کا علم جو ضروری ہے اس کو ہر حال میں سیکھنے کی، حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔